مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات نے دلائل بیان کیے۔ دلائل میں یہ کہا کہ مولانا یہ فرماتے ہیں کہ زمین آفتاب سے آفتاب کی روشنی کی مقدار میں متاثر ہے اور چاند سے چاند کی روشنی کے اعتبار سے متاثر ہے، تو آفتاب چونکہ مؤثر ہے کامل، اس میں روشنی زیادہ ہے تو اثر بھی کامل ہوگا، اور چاند چونکہ مؤثر آفتاب کے اعتبار سے کم ہے تو روشنی بھی کیا ہوگی؟ تو مؤثر اگر کامل ہوگا تو متاثر بھی کامل ہوگا، مؤثر اگر کامل ہوگا تو متاثر بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مؤثر تو کامل ہو پر اثر ناقص ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مؤثر ناقص ہو لیکن اثر کامل ہو۔ اگر مؤثر کامل ہے تو اثر بھی کامل ہوگا، اور اگر مؤثر ناقص ہے تو اثر بھی ناقص ہوگا۔ یہ بات عقل میں آتی ہے یا نہیں ہے جی؟ آفتاب کی روشنی سے زمین اسی انداز میں متاثر اور منور ہے جس درجے میں آفتاب مؤثر ہے، اور چاند سے اسی درجے میں متاثر ہے کہ جس انداز کے اندر چاند مؤثر ہے۔ اب یہاں یہ فرماتے ہیں، مولانا کہتے ہیں کہ اگر دو خدا مانے جائیں تو دو خدا مانیں گے تو دونوں کا کامل ہونا ضروری ہے یا کوئی ناقص بھی ہو سکتا ہے؟ جب خدا ہوگا تو کامل ہوگا نا، اور اگر ناقص ہو کر کے بھی خدا ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خدائی کا دعویٰ نہ کریں؟ پھر تو ہم بھی خدائی کا دعویٰ، یہ مولانا فرماتے ہیں، پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ خدائی کا دعویٰ نہ کریں؟ یہ تو پھر ہم بھی خدائی کا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کہتے ہی اس کو ہے جو کامل ہو، جب خدا کامل کو کہتے ہیں تو کامل کا اثر کامل ہوگا یا ناقص ہوگا؟ کامل کا اثر کامل ہوگا۔ تو اگر دو خدا مانے جائیں اور کائنات کے چلانے میں دونوں چلا رہے ہوں، اب مطلب کہ زید کو پیدا کیا تو دونوں نے مل کے زید کو پیدا کیا، اور جب زید کو پیدا کیا تو ایک زید اور پیدا کرنے والے دو خدا، اور دونوں خدا کامل ہیں۔ جب کامل ہے تو کامل کا اثر بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو معنی اس کا کیا بنا؟ معنی یہ بنا کہ زید کے ایک وجود میں دو وجود کامل آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جب کاملہ پیدا کرنے والا تو وجود بھی کامل ہوگا، تو ایک وجود کامل ایک خدا کی طرف منسوب ہوگا، اور دوسرا وجود کامل تو ایک زید کے پیمانہ وجود میں کتنے وجود ماننے پڑیں گے؟ دو وجود۔ تو ہر ایک چیز کے پیمانے میں دو وجود ماننے پڑیں گے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ سیر بھر کے پیمانے میں دو سیر چیز کو ٹھونسا جائے، یا ایک ٹوپی کے اندر جو ایک سر والی ہو دو سروں کو لایا جائے، یا ایک میان میں جو ایک تلوار والی ہو دو تلواریں لائی جائیں، ایک اچکن میں اگر مطلب کہ دو بدن اگر ٹھونسے جائیں، اور ایک جوتے میں اگر دو قدموں کو اگر لایا جائے، جوتا ایک قدم کا ہے تو آپ بتلاؤ جوتا باقی رہے گا، ٹوپی باقی رہے گی، اچکن باقی رہے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ چیز پیمانہ ایک کا تھا، یہاں کامل آ گئے۔ تو ذات خداوندی کو اگر دو خدا مانے جائیں تو دونوں کامل، اور جب دونوں کامل تو دونوں کا اثر کامل، جب دونوں کا اثر کامل تو ہر ایک کے پیمانہ وجود میں دو وجودوں کا ماننا لازم آئے گا۔ تو ایک زید کے پیمانے وجود میں دو زید، تو ظاہر بات ہے سیر بھر کی چیز میں اگر پیمانے میں دو سیر زبردستی ٹھونسا جائے تو ظاہر بات ہے پیمانہ نہیں رہے گا، ٹوپی نہیں۔ تو یہ معنی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمان و زمین میں بہت سے خدا ہوتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتا، کیونکہ ہر ایک کے پیمانے وجود میں دو وجودوں کا ماننا لازم آتا، اس لیے خدا ایک ہوگا، خدا دو نہیں۔ بات میں آگے۔ اچھا، اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ ہر سلسلہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو سلسلہ وجود کو بھی تو ختم ہونا چاہیے نا۔ اب مطلب کہ روشنی کا سلسلہ ہے پاور ہاؤس میں ختم ہو گیا، پانی کا سلسلہ ہے ختم ہو گیا، اسی طرح اور جتنے سلسلے آپ لے لیں وہ عدد کا ہے، ایک بار ختم ہو گیا۔ تو ہر ایک سلسلہ ایک مقام پر ختم ہے، تو سلسلہ وجود کو بھی تو ختم ہونا چاہیے، اور جس مقام پر سلسلہ ختم ہو گیا اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دو خدا مانے جائیں تو کہتے ہیں فرض کرو ایک خدا نے ارادہ کیا کہ آج 12 بجے میں نے زید کو پیدا کرنا ہے، تو دوسرا خدا
اس خدا کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ ایک خدا نے ارادہ کیا کہ میں نے 12 بجے زید کو پیدا کرنا ہے، تو دوسرا خدا اس کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر ہے یا قادر نہیں؟ اگر آپ کہنے جی وہ قادر نہیں، تو جب قادر نہ ہوا تو خدا کیسے ہوا؟ جب قادر نہ ہوا تو خدا کیسے ہوا؟ لہذا کہنا پڑے گا اگر دو خدا کہ دوسرا قادر ہے، اس کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر ہے، تو جب ارادہ کرنے پر قادر ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ میں نے زید کو 12 بجے پیدا نہیں ہونے دینا، سمجھے، کیونکہ خلاف کرنے پر قادر تھا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ زید پیدا نہ ہو، اور ایک نے ارادہ کیا کہ زید پیدا ہو، اور دونوں قادر مطلق ہیں، اور قادر مطلق وہ ہوتا ہے جس کے ارادے پر مراد کا مرتب ہونا ضروری ہے، یعنی ارادے پر مراد ضرور، یہ میری طرح کا ارادہ نہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں جمعہ پڑھنے جاؤں بیمار ہو گیا میں نہیں آ سکا، وہ تو خدا کا ارادہ ہے نا۔ تو جب خدا ارادہ کرے گا تو مراد کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک نے کہا کہ زید پیدا ہو 12 بجے، سمجھے کہ نہیں، اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایک نے کہا کہ 12 بجے پیدا نہ ہو، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ایک ہی وقت میں زید کا ہونا بھی ضروری ہوگا اور زید کا نہ ہونا بھی ضروری ہوا، یہ دو ضدیں جمع ہو گئی، اور جب دو ضدیں جمع ہو گئی تو محال ہے، اور جو دلیل محال کو چاہے وہ دلیل غلط ہے۔ معلوم ہوتا خدا ایک ہے، دو خدا نہیں، کیونکہ اگر دو خدا مانے جائیں تو یہ محال ماننا پڑے گا نا، اس سے ثابت ہوگا خدا